السلام علیکم جی، آصف محمود حاضر خدمت ہے ناظرین۔ پشاور بلاسٹ میں ظاہر ہے ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ یہ حادثے ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہے، یوں لگتا ہے کہ دکھوں کی مالا کی کوئی تسبیح ہے جس کا کوئی دانہ ٹوٹ گیا اور دانہ دانہ ہاتھ سے گر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام کی کیفیت ہے، جب سے چیزوں کو سمجھنا شروع کیا ہے پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں دیکھا ہے۔ اگر کبھی دیکھا ہے تو مارشل لاؤں کے دور میں دیکھا ہے۔ وہ بڑے سکون سے ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب آگے ہیں، بھائی صاحب نے 10 سال کہیں نہیں جانا، سب سکون میں رہتے ہیں۔ سیاسی حکومت کسی کی بھی ہو، اس میں ہر مارچ میں مارچ کا اعلان ہوتا ہے، ہر ستمبر ستمگر ہونا ہوتا ہے اور بس اسی طرح کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، کیا ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہماری معیشت اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے چیلنجز اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ اور پھر جو حکومتی رویہ ہے وہ دائیں بائیں کے دشمنوں کی بجائے یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن کو ہی اس کا ہی کا مکو ٹھپنا ہے اور وہی جو ہے وہ سب سے انوانٹیڈ ہے۔ تو اس سارے منظرنامے کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحب ہماری آج کی پہلی مہمان، رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ سید ظفر علی شاہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، معروف قانون دان ہیں، بزرگ شخصیت ہیں۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ نواب زادہ افتخار احمد صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ اسکائپ پر ہے۔ نواب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور سینیٹر مشتاق صاحب رہنما جماعت اسلامی ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں، ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو کچھ پشاور میں ہو گیا اور جو پہلے بھی ہوتا رہا، وزیر داخلہ نے تو مہینہ ڈیڑھ پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ویو ٹیرر کی ایکسپیکٹڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے علم میں ہوگا کہ کچھ ایسا اور تو ان حالات میں تو حکومت اور اپوزیشن کو مل بیٹھنا چاہیے تھا، کوئی ملک کے مستقبل کا سوچتے، کوئی بہت ساری چیزیں ہیں دیکھنے کی، داخلی بھی خارجی بھی، لیکن یہاں لگتا ہے کہ ایک تصادم کی سی کیفیت ہے۔ اس کیفیت سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ کوئی صورت ہے یا یہ لڑائی ہی ہوتی رہنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو پشاور میں اتنا اندوہناک واقعہ ہوا، میں اس کی مذمت کرتی ہوں اور دل کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتی ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک بڑے لمبی مدت کے بعد جنگ کے بعد ہم ایک متوازن ٹائم گزارنے کے قابل ہوئے تھے اور وہی قوتیں، شیطانی قوتیں پھر سر اٹھا رہی ہیں اور وہی اٹیکس اور وہی خودکش حملے پھر شروع ہو رہے ہیں۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کی کو ختم کرنے کا موقع دے، جیسے ہم نے پہلے سینہ سپر ہو کے اس سے جنگ لڑی۔ باقاعدہ ہماری ایک قربانیاں ہیں، ہماری فوج کی قربانیاں ہیں، ہمارے لوگ بہت شہید ہوئے، آرمی کے لوگ شہید ہوئے۔ تو ایک دفعہ پھر یہ قربانی ہمیں پکار رہی ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی خاطر ایک دفعہ پھر میدان میں آنا ہے، کیونکہ اب وہ کیسے آنا ہے؟ یکجہتی سے آنا ہے نا؟ بالکل جیسے پہلے کل عمران خان صاحب نے آپ کو نکالا، آج آپ عمران خان صاحب کو نکالنے آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نکلیں گے تو وہ کل آپ کو سکون کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں عدم استحکام کیوں آتا ہے۔ دیکھیں جی، جب تک اپوزیشن اور حکومت یہ لازم و ملزوم ہے، ان کے بغیر حکومتیں نہیں چلا کرتی، دونوں کے بغیر حکومت نہیں چلتی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کو اپوزیشن اور گورنمنٹ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ پہلے بھی تو ہوتا ہی رہا ہے، ہر معاملات میں جتنی مرضی آپ بیان بازی کرتے حکومت رہے، اگر آپ کو اس حادثے کے بعد ساتھ لے کر چلنا چاہے تو اس کا روم موجود ہے یا بات بہت پرانی ہو گئی ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے ذرا آپ آگے جانے دیں۔ ہم سیاست بازی میں کوئی بھی بیان بازی کرتے تھے، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون پھر بھی اکٹھی ہو جاتی تھی اور میاں نواز شریف انہیں ساتھ لے کے چلتے تھے ہر میٹر پہ۔ اور یہ اسی میں وزیر اعظم کی بھی بقا ہوتی ہے، جب سب کو ساتھ لے کے گواہ بنا کے کوئی بھی کام آپ سٹیپ اٹھاتے ہو تو ان کی بچت بھی اس میں بڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن اب 4 سال کا ٹائم گزر گیا، آپ کے سامنے وزیر اعظم کا کیا ایٹیچیوڈ رہا؟ اور سب سے پہلے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے، شہباز شریف نے اور زرداری صاحب نے یہ عمران خان کو یہ کہا تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کسی کو نہیں بھولا ہوا، اسمبلی میں یہ الفاظ کہے گئے تھے۔
لیکن اس کا جواب یہی ملا کہ اچھا ماضی کو چھوڑیں, آگے کا بتائیں. یہ این آر او مانگتے اچھا ماضی کی تلخیاں تو دیکھیں نا ہر طرف موجود ہیں. نہیں آگے وے فارورڈ. بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس جنگ کے حالات میں ہمیں ابھی بھی اکٹھے ہو جائیں تو ہمارے ملک کی خاطر ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے. سید ظفر علی شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آفر کون کرے گا؟ آفر کون کرے گا؟ شاہ صاحب یہ حکومت دل بڑا کر سکتی ہے؟ جو کم وقت چور ہیں یا جو بھی ہیں ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں نا سر, نیب جانے عدالتیں جانے, سیاسی طور پہ ایک وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حالات جیسے ہیں. عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب چل کر عمران خان صاحب کے گھر چلے گئے تھے, آپ کو یاد ہے بنی گالہ میں سڑک بھی بنوا دی تھی انہوں نے وہاں تک. کوئی ایسی خیر سگالی کا مظاہرہ ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ماحول تو ہیٹ اپ ہو رہا ہے سیاسی. اعظم صاحب آپ تو ماشاء اللہ لا نوئیں گے, تو ڈو یو تھنک کہ جنہوں نے اتنے کرائم کیے ہیں جو بڑے بروٹل کرائم, اور کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ, ناٹ اگینسٹ یو می اینڈ اینی پرسن, وہ تو الگ بات ہے, وہ تو مطلب ان کو بخشا جا سکتا ہے. اور پیچھے جو کرتے رہے ہیں یہ این آر او ٹائپ اور معافی یا جس طرح جناب نے فرمایا, تو اس کا نتیجہ ہے آج کہ یہ پھر پالیٹیشین نہ اکٹھے ہو رہے ہیں نہ ایک دوسرے, اور پھر کیسے اکٹھا ہو جائے. مطلب عمران خان میں خامیاں بھی ہوگی خوبیاں بھی ہوگی, لیکن ایک میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ یہ ایک پہلا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے جس نے کرپشن کو یا کرپٹ لوگوں کو ہاتھ ڈالا ہے یا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے کم از کم. مطلب نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ تو بعد میں دیکھیں گے ہم, لیکن یہ قابل معافی ان کے ساتھ بیٹھا جائے, جب ثابت ہو جائے لٹکا دیں. لیکن سر جب تک وہ پارلیمان کے اندر موجود ہیں, دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا پارلیمنٹ, تب تک تو سر ان کو ساتھ لے کے چلنے میں, ان سے بات کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا سر. میں آج کرتا ہوں کیسے ہم ان سے بات کریں. یہ گڈ فیتھ میں یہ بات بھی ہو چکی ہے, لیکن اس کو ان کی ساری سوئی جو حزب اختلاف کی ہے یا جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ گڈ فیتھ میں کر رہے ہیں, ایک اچھے پیٹریاٹک سٹیزن کی حیثیت سے کر رہے ہیں. یہ لوگ وہ خیر سگالی والی بات کو بھی یہ ترجمہ اس کا ٹھیک نہیں کرتے. ان کی سوئی وہی ہے, بائیکاٹ وہ کرتے ہیں, لا میکنگ وہ نہیں کرنے دیتے اسمبلی میں پارلیمنٹ میں. تو کیسے ان کو کیا کیا جائے؟ پارلیمنٹ میں تو جانے سے ان کو کوئی نہیں روکتا, وہ یہ تقریریں کرنے سے ان کو کوئی نہیں روکتا, ایڈجرنمنٹ موشن کرنے سے ان کو کوئی نہیں روکتا, لیکن باقی جو اور ان کی سوئی یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں تاکہ, اور یہ ایک یہ اس کی نوعیت الزام کی ہے یا واقعی جب بھی آپ نے ان سے بات کرنا چاہی قومی امور پہ انہوں نے کہا کہ ہم تب بات کریں گے جب آپ کیسز ختم کریں گے؟ واقعی ایسا ہے؟ کنہوں نے کیا, میں نہیں سمجھا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا ہم ان سے کیسے بات کریں, ان کی سوئی اڑی ہوئی ہے کہ ہمارے کیسز کو دیکھا جائے, ختم کیے جائیں. میں ان کی بات کروں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محض الزام ہے یا یہ آپ کے بات مشاہدے میں آئی ہے کہ وزیر اعظم نے جب بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے قومی امور پہ بات کرنا چاہی, انہوں نے بات کرنے سے انکار کیا کہ پہلے ہمارے کیس ختم کریں پھر ہم بات کریں گے. یہ بڑی واضح بات ہے, یہ تو اوپن سیکرٹ ہے اعظم صاحب, اوپن سیکرٹ. یہ کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے کہ اس کو ہم یہ کہیں گے یہ کوئی چھپی چھپائی بات. اعظم صاحب اور کرپشن کیا ہوتی ہے, میرے ملازم سے یا میرے ڈرائیور کے اس کے جو ملازم ہے خود 10-15 ہزار کا, تو اس کے اکاؤنٹ میں $1 ارب کی یا 1 ارب. یہ سر فارن فنڈنگ کیس کی بات کر رہے ہیں؟ فارن فنڈنگ کی کر رہے ہیں, وہ بھی کر لیں. سوری آپ ان کے کیس کی بات ٹھیک ہے. میں ان کی جن کی بات کر رہے ہیں آپ جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف لے لوں پھر میں آتا ہوں. منی لانڈرنگ نواب زادہ افتخار احمد صاحب, سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. ظفر علی شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ قومی امور پر جب بھی اپوزیشن سے بات کرنے کی ہم نے کوشش کی, انہوں نے یہ کہہ کر بات کرنے سے انکار کر دیا کہ ہمارے کیسز ختم کیے جائیں یا ہمارے کیسز میں ریلیف دیا جائے. تو زیادہ صاحب سیاسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن جن حالات سے ملک گزر رہا ہے معاشی طور پہ, تصویراتی طور پہ, جو تھریٹس ہیں, جو دھماکے ہو گئے, آج جو بہت بڑا حادثہ ہو گیا, اس کے بعد بھی کیا واقعی اپوزیشن کی طرف سے یہی ڈیمانڈ ہوگی یا یہ محض ایلیگیشن ہے, اور اگر حکومت آگے بڑھ کے آپ سے بات کرنا چاہے تو ساری سیاسی قیادت مل کر بیٹھ سکتی ہے؟ سر افتخار صاحب تک میری آواز نہیں جا رہی. سمینہ صاحبہ یہی سوال آپ کی طرف. سب سے پہلے تو میں یہ جو ایک فرد کے منہ میں یہ بات ہے کہ یہ کیا وہ کیا, یہ آپ کا کام ہے ہی نہیں.
آپ NRO دینا بھی آپ کا کام نہیں ہے. یہ ہم تو کہتے ہیں احتساب کریں, ہمارے پہ کیسز بنائیں, اور جو آپ میں ایسی مچھلیاں بیٹھی ہیں ان کی بھی پکڑ کریں. یہ پارٹی کیسے بنی؟ یہ کن کے خلاف نکلے تھے؟ انہیں دوسری پارٹیوں کو, پیپل پارٹی سے اور مسلم لیگ نون افتخار کے. صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا, میں ان کا ٹیک لے لوں, then I'll back to you. افتخار صاحب السلام علیکم, میری آواز سن رہے ہیں سر؟ وعلیکم السلام. جی بالکل جی. افتخار صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ سیاسی اختلافات تو چلتے رہتے ہیں, لیکن ملک کی جو معاشی حالت ہے اور ملک کی جو اسٹریٹجک تھریٹس ہیں, دہشت گردی کا آج بہت بڑا واقعہ اور بہت بڑا حادثہ ہو گیا, کیا کوئی امکان موجود ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی قیادت قومی مسائل کے اوپر مل کر بیٹھ جائے اور کوئی لاہ عمل بنائے جس پہ سب کا اتفاق ہو؟ کوئی چانس ہے یا نہیں ہے سر؟ جی دیکھیں, اس سے پہلے بھی نیشنل ایکشن پروگرام پہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوئیں, اور اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے انیشیٹو لیا ساروں کو. اب اگر صورتحال آپ اسمبلی کے اندر موجودہ صورتحال آپ دیکھیں کہ جب چارٹر آف اکانومی کی بات کی گئی تو ایک ہی وہ ان کی جو رٹی رٹائی باتیں ہیں کہ جی میرے سے NRO مانگ, میرے سے NRO, اور انہوں نے بالکل ہی اپوزیشن, اور انہوں نے اس وقت اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا کھل کے بات کی. آصف علی زرداری صاحب نے, انہوں نے کہا ہمارے اختلافات اپنی جگہ رہیں, سارا کچھ ملک کی معیشت جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ایک لائبل بنا لیں تاکہ کسی کی گورنمنٹ آئے, یہ جو ہے اسے جو چارٹرڈ ہے اس کے اوپر عمل ہوتا رہے. اور وہ انہوں نے ٹھکرا دیا, اور جس کی وجہ یہ جب ہم مسلسل ہٹ دھرمی اور انا پرستی میں رہیں گے تو اس کے نتیجے پھر یہی ہوں گے جو ہم آج فیس کر رہے ہیں. انہیں ایسا, اور ہم بار بار ایک چیز بار بار چیئرمین بلاول دہراتے رہے ہیں کہ ہمیں نیشنل ایکشن پروگرام جو ہے اس پر سختی سے عمل کرنا چاہیے, اور اس کے اوپر بیٹھ کے اگر کوئی کمی پیشی اس میں ہے تو اسے دور کرنا چاہیے. مگر حکومت ان کا جو رویہ ہے وہ کسی اس پہ جتنا بھی نیشنل ہمارے ایشو, کشمیر کا ایشو ہو یا کوئی اور ایشو ہو, آپ دیکھیں کہ وہ ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے سارا. اور جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر کس طریقے سے آپ یہ کہیں گے کہ جی کنسنسس ہو جائے اور نیشنل اس کے اوپر ہمارا کوئی ایک لائے عمل آ جائے. تو یہ بہت بہت مشکل ہے جب تک حکومت اپنی سوچ میں مثبت تبدیلی نہیں لائے گی. کوئی ان سے NRO نہیں لیتا, نہ کسی کو ضرورت ہے. 3.5 سال تو گزر چکے ہیں, اور وہ انہوں نے انتقامی کارروائیوں میں جب انہیں کوئی کارکردگی دکھانی چاہیے تھی وہ انہوں نے انتقامی کارروائیوں میں گزار دیے. نواب صاحب یہ بتائیے, جو ایکسرسائز نواب زادہ صاحب یہ فرمائیے کہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں ہم کسی پولیٹیکل ٹرمائل کے متحمل ہو سکتے ہیں سر؟ جی بالکل نہیں. میری یہی گزارش ہے کہ اسمبلی کا فورم موجود ہے, وہاں پر بیٹھ کے اپوزیشن کی طرف سے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ یہ آفر کی گئی ہے کہ جناب اکانومی پہ آپ اپنا نیب جاری رکھیں, آپ اپنی FIO کو حرکت میں رکھیں آپ, اور سب انہیں آفرز کی گئی. اور آج بھی اپوزیشن کی آفر وہی ہے کہ اکانومی کے اوپر ایک ہم چارٹر بیٹھ کے سائن کر لیں اور اسے ایک طرف قائم تک اس کے اوپر چلتا رہے, باقی معاملات پہ آپ کے ہمارے اختلافات چلیں گے, وہ سارا آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ کرتے رہے. آپ سے کوئی نہ NRO مانگتا ہے, افتخار صاحب فرض کرتے ہیں ریلیف, آپ کیوں اپنے آپ کو آپ نے اپنے اوپر سوار کر لی ہے بات, اور اسی کو بار بار آپ افتخار صاحب ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی کارکردگی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے. ٹھیک ہے, صرف یہی بات ہے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتے ہیں کہ حکومت آپ ساری پارٹیوں سے رابطہ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آئیے مل بیٹھ کر معیشت کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, داخلی امن عامہ کی صورتحال پر بھی بات کرتے ہیں, اور الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ اگلے الیکشنز ہم نے کس ضابطۂ اخلاق کے تحت کرنے ہیں. تو اگر خیر سگالی کا مظاہرہ ٹریجڈی بینچز کی طرف سے ہوتا ہے تو کیا اس صورت میں سڑک پر ہونے والا احتجاج اور عدم اعتماد ود ان دی ہاؤس جو ہونے جا رہی ہے یہ مؤخر ہو سکتی ہیں اور کوئی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو سکتی ہے, یا اس کا امکان اب ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیں, حکومت نے وہ ٹائم جو تھا جو بار بار اپوزیشن کو آفر کر رہی تھی انہیں سارا کچھ, تو انہوں نے وہ اپنی انا پرستی میں اور اپنے اس میں انہوں نے ضائع کر دیا ٹائم. اور وہ جب تک انا پرستی کے کھوج سے باہر نہیں نکلیں گے, اور یہ پہلے بھی اپوزیشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک کنٹینرز پہ تھے تو اس وقت بھی یہ اپوزیشن لیڈر یہ خورشید شاہ
جن کے بارے میں آج یہ باتیں کرتے ہیں ان کے پیچھے ٹھہرتے تھے, ان کے پیچھے ٹھہر کے پریس کانفرنسز ہوتی تھی سارا کچھ, تو اس وقت یہ سب قابل قبول تھے. پھر جب آپ یہ دیکھیں کہ ذرا نگاہ مار لیں ان کی کابینہ میں کہ وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا, آپ یہ دیکھیں انفارمیشن منسٹر پیپلز پارٹی کا, حج وقاف کا وزیر پیپلز پارٹی کا, صنعت تجارت کا وزیر پیپلز پارٹی کا, ایجوکیشن کا ساری کابینہ تو پیپلز پارٹی سے لی ہوئی ہے. اور پھر برے بھی پیپلز پارٹی والے ہیں, فائنانس منسٹر بھی دوسرا تیسرا یہ لے رہے ہیں پیپلز پارٹی کا ہے. اگر جنہیں چور ڈاکو کہہ رہے ہیں فائنانس منسٹر تو انہیں کا ان کے پاس ہے. یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے, میں ظفر علی شاہ صاحب سے اس کا جواب لینا چاہوں گا. شاہ صاحب آپ کی اپنی ٹیم کہاں ہے سر؟ یہ بڑا اہم سوال بار بار آپ کا تعاقب میں آئے گا. جو پنجاب کا سب سے بڑا وہ تھا وہ آج پنجاب کا سب سے بڑا یہ ہے سر. آپ اور جنرل اور خود افتخار صاحب بھی یہی میں نظام ہے جی, بیڈ گورننس اور یہ اور وہ, یہ سارے جو جن کے نام گنے انہوں نے یہ اگر ہوں گے تو گڈ گورننس ہوگی. تو آپ نے کیوں لیا سر؟ کو مجبوری ہے سر, کو مجبوری ہے سر. دیتا ہوں میں وہ اس کا بھی آپ دیتا ہوں, لیکن یہ گڈ گورننس ہوگی. یہ جو وزیر آپ کے پیپلز پارٹی سے آئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے گڈ گورننس نہیں ہو سکتی. ٹھیک انہوں نے کہا ہے, میں ایگری ہوں ان کے ساتھ کہ یہ وہ کون لوگ ہیں. اگر یہ اتنے کاریگر ہوتے تو ادھر پیپل پارٹی پہ یہ وہی لوگ ہیں, یعنی کہ آپ کو ناکام کرنے والے بھی پھر یہی لوگ ہیں. یعنی آپ کے خلاف تو سازش کر دی انہوں نے اپنے بندے دے کر. نہیں, سازش کی سوال نہیں ہے. یہ پارلیمانی نظام میں اس کو ایک خامی یا خوبی آپ کہہ سکتے ہیں, وہ نظاموں کی بات ہے کہ اس طرح کیا ایسے کرداروں کے لیے جو ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی لوٹا کریسی, وہ ٹرم ٹھیک تھی یا غلط تھی؟ نہیں, جو اقتدار کی خاطر بھاگ کر جائے یا اپنا پلیٹ فارم چھوڑ کر جائے تو وہ لوٹا کریسی. ویسے آپ کا کیا خیال ہے, ایم کیو ایم کا وزیر قانون آپ کی طرف آ گیا, بابر اعوان آپ کی طرف آ گئے اور بہت سارے لوگ یہ علائے کلمت الحق کے لیے آئے ہیں, اقتدار دیکھ کر آئے ہیں. مجھے نہیں پتا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ افتخار صاحب نے بات یہ صحیح کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کسی پہ تو اگر یہ ہوں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. تو میں تو اسی پوائنٹ پہ کہہ رہی تھی, تو احتساب کس چیز کا ہو رہا ہے؟ شاہجی پر احتساب کس کا ہو رہا ہے؟ یعنی جو کابینہ میں آ گیا وہ بچ گیا. احتساب کرمینل کا ہو رہا ہے آصف صاحب. ادھر سے بھاگ کے آنے والے حاجی ڈفرینشیٹ کریں نا, ادھر سے بھاگ کے آنے والے حاجی ہو گئے اور باقی ساروں کا احتساب ہو گیا. ڈفرینشیٹ کریں آپ. وہی کہہ لو, حاجیوں کے پاس آنے والے حاجی ہو گئے. Who is criminal sir? یہ جو آپ کے سامنے ہے جن کے آپ بھاگم دوڑ لگے سر. نہیں, کرمنل تو وہ ہوگا جو کنوکٹڈ فرام دا کورٹ ہوگا. میرا مطلب ہے کہ یہ ٹرائل ہے نا, خود ہی چارج کر لیتے ہیں, خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. سر جو ٹرائل فیس کر رہا ہے وہ کرمنل تو نہ ہوا نا, وہ تو ملزم ہوا نا سر. سر ٹرائل تو پوری طریقے سے فیس کر رہی ہے الیکشن کمیشن کی باتیں ہیں وہاں کی, ورنہ ہم کو یہ نہیں بات کہ بھائی عدالت کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھتے. یہ وکیلوں کی باتیں. سر بریگیڈیئر یہ سعید جس نے خودکشی کی تھی نیب کے اس کے تنگ آ کے, اب اس کی ڈیتھ کے بعد ڈکلیئر ہو چکا کہ یہ بے گناہ تھا. چھوڑ دے سب کو. نہیں چھوڑ نہیں دے, قبول کر لے, ایک دوسرے کا وجود قبول کر لے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تینوں سیاسی حقیقت ہیں, کسی نے بھی ختم نہیں ہے کہ یہی الزام لگاتے ہیں, یہی فیصلے کرتے ہیں. کیوں فیصلے عدالتیں کرنے دیں, آپ عدالتوں میں جائیں. خود ہی آپ چور ڈاکو کہنے لگ جاتے ہیں. عدالتیں تو کہیں, آپ ڈکلیئر تو کریں کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے. آپ خود ہی جب شروع ہو گئے تو پھر آپ کے ساتھ کوئی سٹینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے. سیدھی سی بات. نہیں, پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. نہیں تو وہ آپ گئے تھے, وہ تو انہی کے الائنس تھے, اور ڈاکو کہنے والے بھی یہی تھے. تو آپ کیا لینے گئے تھے ادھر؟ اس کا مطلب ہے کہ اخلاقی اعتبار سے کسی جماعت کو کسی جماعت پہ کوئی برتری نہیں ہے. بالکل کوئی برتری نہیں. آپ نے بھی کہا تھا کہ یہ مشرف کے ساتھ رہے, ہم نے ان کو نہیں لینا, لیکن اب آپ کو عادت یاد آ گئی, آپ بھی چلے گئے, وہ بھی چلے گئے. چلے گئے چودھری شاہ. آپ دیکھیں نا, اب 3 سال ہو گئے ہیں لگے ہوئے ہیں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ, ووٹ آف نو.
فلاں کے پاس بھی جا رہے ہیں، فلاں کے پاس بھی 3 سالوں سے تو کوئی ایسی بات موو نہیں ہوئی. اب آپ جھوٹ مارے تو تھوڑا سا ہلکا مارے نا, اتنا جھوٹ نہ مارے. تھوڑا استعمال کر رہے میں ذرا, آپ میرے لیے قابل احترام ہے. آپ کے پاس مشین لگی ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. نہیں 3 یہ میں سال جھوٹ بول رہا ہوں کہ آپ فلاں کے پاس بھی گئے ہیں, فلاں کے پاس بھی گئے ہیں اور جا رہے ہیں. کا لفظ آپ نے غلط چلے 2 سال کر لیتے واپس لیں. 2 سال چلے آپ مانتے ہو تو کر لیتے. 2 سال کر لیتے 2 سال. نہیں وہ اسی دفعہ ہی ہوا ہے, یہ ابھی چند دنوں سے ہوا ہے. ذرا اس کا کیا کہتے ہیں کہ اس کا مومنٹم ذرا ٹھنڈا کرتے ہیں. افتخار صاحب, سر اگر اس موقع پر عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد آتی ہے سر اور کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب کو تو آپ نے بیل آؤٹ کر دیا سارے کرائسس سے. عمران خان صاحب پبلک میں جائیں گے, وہ کہیں گے کہ فورن پالیسی میں نے امریکی شکنجے سے ملک کو نکالا, نئے الٹرنیٹ کی طرف گیا اور یہ میرے خلاف ہو گئی, یہ امریکی ایجنٹ ہے. دوسری بات وہ یہ کہیں گے کہ میں نے مشکل معاشی ڈیسیجنز لے کر اکانومی کو مستحکم کیا اور جب اس میں قدرے استحکام آیا تو میں نے لوگوں کو 10 روپے فی لیٹر پیٹرول میں ریلیف دیا اور یہ سارے میرے خلاف کھڑے ہو گئے. پبلک میں اپنے نظریات سیل آؤٹ کرنے کے لیے, کم از کم اپنے رومانوی سرکل میں کرنے کے لیے تو عمران خان صاحب کے پاس بہت کچھ ہے, وہ اپوزیشن میں چلے جائیں گے اور دوبارہ سے 2/3 لے کر آ جائیں گے. سر دیکھیں, جہاں تک آپ نے فرمایا ہے کہ خارجہ پالیسی میں وہ بات کریں گے کہ امریکہ کے جنگل سے چھڑا کے, اگر خارجہ پالیسی ان کی اتنی کامیاب ہوتی تو وہ اپنے منسٹر کو ایوارڈ دیتے, انہیں بھی سرٹیفکیٹ عطا کرتے, اس بیچارے کو انہیں خط نہ لکھنا پڑتا کہ مجھے بتایا جائے کس کرائیٹیریا پہ باقی تھا اس کو اور مجھے اگنور کیا گیا. خارجہ پالیسی کی کامیابی تو آپ کو یہیں سے سمجھ آ جائے گی کہ خارجہ منسٹر کے ساتھ کو انہوں نے اپنے اس میں 10 اس میں بھی نہیں لے کر آئے وہ. اچھا, دوسری بات آپ نے فرمائی کہ یہ جو ان کے اس کے بارے میں میں عرض کرتا چلوں کہ آپ جتنی بھی آپ کوشش کر لیں, جتنا بھی, اور آپ لوگوں کو یہ بات کرنے کوشش کریں جہاں مہنگائی چلی گئی ہے اور جس لیول اکانومی کو انہوں نے تباہ برباد کیا ہے, اور صرف اپنی کرپشن کی وجہ سے, اپنے ساتھیوں کی کرپشن کی وجہ سے آج ملک کے اندر ایمنسٹی انٹرنیشنل کا پہلے اتنا معلوم ہی نہیں تھا. کنٹینرز پر انہوں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بارے میں ڈیٹیلز دیں اور پاکستانیوں کو سمجھ آئی کہ یہ ہے کیا. اب جب ایمنسٹی انٹرنیشنل کہ پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت ہے, ٹرانسپیرنسی کی بات آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بلین سونامی کا جو اس میں کرپشن ہوئی وہ انہی کی. آپ رنگ روڈ کے اندر جو کرپشن ہے وہ ان کی ہے, ڈی آر ٹی میں کرپشن ان کی ہوئی, آٹا میں کرپشن ان کی ہوئی, چینی میں کرپشن ان کی ہوئی, ادویات میں کرپشن ان کی ہوئی, فورن فنڈ, اور ایک سرے سے آپ دیکھیں لائن لگی ہوئی ہے کرپشن کی ان کے. نواب صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے سر. نواب صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے. لوگ اور 10 روپے کیسے کم ہوئے جب بلاول بھٹو باہر نکلے 2 دن یہ برداشت نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نواب صاحب, سر مجھے بریک پہ جانا ہے اور جب بریک سے واپس آئیں گے نواب صاحب تو آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ بلاول صاحب جب تشریف لائیں گے پنجاب میں اور پھر آگے اسلام آباد تک پہنچیں گے تو وہ پنجاب کو کیا میسج دیں گے کہ میرے ساتھ چلو, جس طرح ہم نے سندھ کو ترقی دی ہے اس طریقے سے ہم آپ کو ترقی دیں گے. یعنی اتنے عرصے سے سر سندھ میں آپ کی حکومت رہی, کیا آپ فخر سے کہہ سکیں گے یہاں آ کر کہ جیسا ہم نے سندھ بنایا اور جس حال میں چھوڑ آئے ہیں آؤ ہمارے ساتھ, ہم پنجاب اور وفاق کو بھی ایسا بنانا چاہتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے. سینیٹر مشتاق صاحب رہنما جماعت اسلامی انہوں نے ہمیں جوائن کیا. مشتاق صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مشتاق صاحب, ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ ہیں, ظفر علی شاہ صاحب ہیں, نوزر افتخار احمد صاحب ہیں, اور ہماری گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہیں, جو آج پشاور میں آپ کے صوبے میں حادثہ ہوا, سانحہ ہوا, کیا کوئی امکان موجود ہے سر کہ ہماری سیاسی قیادت اس سے قطع نظر کہ کون غلط ہے, کون صحیح ہے, کون کرپٹ ہے اور کون بڑا اللہ کا نیک ولی ہے, مل بیٹھ کر قومی مسائل کے اوپر کوئی پالیسی دے سکیں؟ کوئی امکان ہے سر؟ آپ بھی پارلیمان کا حصہ ہیں, آپ نے بھی ان سب کو دیکھا ہوگا. کوئی مثبت ایٹیٹیوڈ کی کوئی امید ہے یا ختم ہو چکی ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آصف صاحب. سب جو حاضرین مجلس ہیں ان کو میں سلام کہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے, حادثہ ہوا ہے, سانحہ ہوا ہے,
یہاں پشاور میں ابھی پشاور میں ہوں، بہت بڑا سانحہ ہے جی، تقریباً 60 تک جو ہیں وہ شہداء ہیں اور بڑی تعداد کے اندر زخمی ہیں، اور 190 زخمی ہیں۔ جی سر، جی سر ہم سن رہے ہیں آپ کو، پلیز۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کو سن رہے ہیں سر، ٹھیک آواز آ رہی ہے، آپ بولیے پلیز۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت بڑا سانحہ ہے، اس پہ میں تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور پورے پاکستان اس کی ظاہر ہے ایک جو ایک شوق کی ویو ہے وہ پورے پاکستان میں گئی ہے، تو بہت افسوسناک واقعہ ہے جمعے کے مبارک دن پہ۔ آپ نے جو بات اٹھائی ہے بالکل درست ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے پاکستان کے بنیادی مسائل کے لیے پارٹی پالیٹکس سے بالا تر ہو کر کام کرنا چاہیے، اور یہ اس کی بہترین جگہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری پارلیمنٹ ریڈنڈنٹ ہے، اور ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ سائیڈ لائن ہے، اور وہ فیصلوں کا مرکز نہیں ہے۔ وہاں پہ بنیادی ایشوز کے اوپر جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوتی، اس کے فیصلے وہاں نہیں ہوتے۔ بنیادی قانون سازی وہ آرڈیننسز کے ذریعے سے ہو رہی ہے، بنیادی کمیٹی ڈسکشنز کے اندر پرائم منسٹر خود شرکت نہیں کرتے۔ یہ آپ نے جو بات کی ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے انیشیٹو وہ لوگ لیں گے جو چیف ایگزیکٹو ہے، جن کے پاس ملک کا اختیار ہے۔ اگر وہ خود اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور وہ ایسے اہم موقعوں کے اوپر بھی نہیں آتے اور ذاتی انا کو وہ اپنی ایک دیوار بنا لیتے ہیں، تو کیسے اجتماعی معاملات کے اوپر کوئی جوائنٹ موقف سینیٹر صاحب آپ نے درست بات کی ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال بھی بعض اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے، غلط آتا ہوگا لیکن آتا ہے تو میں آپ سب بڑوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ یہ جو ہماری پارلیمان ہے، سار آنکھوں پہ اس کا احترام، کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ اس میں اس اہلیت ہی کی کمی ہے جو پاکستان کے اسٹریٹجک اور اکنامک ایشوز پر سنجیدگی سے غور کر سکے۔ شاید اہلیت ہی اتنی ہے کہ آ کر دو چار جگتیں اس کو ماری، دو چار گالیاں اس کو دیں، زو مانی جنسی لطیفے کسے پارلیمان کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے اپنی لیڈرشپ کی بٹرنگ کی، خوشامد کی، چاپلوسی کی اور گھر چلے گئے۔ اب یہ شکوہ بن رہا ہے سر کہ پاکستان کے دائیں بائیں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اگر یہ فیصلہ سازی نے کوئی نہیں کرنے دیتا تو کم از کم ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں نا، قوم کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ویژن ہے۔ سر ہمیں تو ہر وقت مایوسی ہوتی ہے ادھر سے۔ دیکھیں آصف صاحب، آپ کی بات کسی حد تک درست ہے، لیکن اس کو جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ پارلیمنٹ کو اگر فرض کریں آپ نے فیصلوں کا مرکز نہیں بنایا اور کہیں اور فیصلوں کا مرکز منتقل کیا، تو کون سے اچھے فیصلے ہوئے؟ کیا ملک کی معیشت ٹھیک ہو گئی؟ کیا ملک کی اکانومی ٹھیک ہو گئی؟ کیا ملک کو امن و امان مل گیا؟ کیا ملک جو بنیادی ایشوز جو انٹرنل ایکسٹرنل چیلنجز جس کو درپیش ہے، کیا وہ پراپر طریقے سے اس کو میٹ کیا گیا؟ ایسا نہیں ہے سر۔ میں عرض کر رہا ہوں سینیٹر صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں سر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں جواز نہیں بنا رہا۔ کیپیسٹی بلڈنگ آصف صاحب، پارلیمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ اس وقت ہوگی جب آپ پارلیمنٹ پہ اعتماد کریں گے۔ یہی پارلیمنٹ ہے جس نے 1973 کا دستور بنایا، یہی پارلیمنٹ ہے جس نے 18ویں ترمیم پاس کی، یہی پارلیمنٹ ہے جس نے پلوامہ کے بعد بیٹھ کے ان ساری چیزوں کے اوپر ڈسکشن اور ڈیبیٹ کی اور قوم کو اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا، یہی پارلیمنٹ ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ خود جو پارلیمنٹ کو چلانے والے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر تقریر کرتے ہیں، اکثریتی پارٹی ہے، وہ تھوڑا آڈیو کا پرابلم آ رہا ہے سینیٹر صاحب آپ کی طرف سے۔ میں ظفر علی شاہ صاحب، جو بات سینیٹر مشتاق صاحب نے کی کہ آرڈیننسز کے ذریعے پارلیمان چل رہا ہے، ایک دن میں 20 25 آپ بل لے کے آ جاتے ہیں، سر کچھ تو اچھی روایات ہونی نہیں چاہیے، کوئی ہمیں رہنمائی ملے پارلیمان سے کہ بھائی معاشی، ہم بیٹھے ہوں سر ٹی وی کے آگے کہ پارلیمان میں تقریر، سچی بات ہے خوشامد نہیں ہے، سینیٹر مشتاق صاحب ایشو اٹھا رہے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ایشو اٹھائے جا رہے ہیں، باقی مایوسی ہے سر۔ جس کی کارکردگی ایسی ہوگی وہ نظر آئے گی۔ آپ نے کہا، مشتاق صاحب نے کہا، کہتے ہیں لکھتے بھی ہیں جو آرڈیننس ہے، اسد صاحب آرڈیننس کے اختیار کسی اخبار سے نکلتے ہیں، کچے پکے قاعدے سے نکلتے ہیں، آئین سے نکلتے ہیں، مشروط ہوتے ہیں سر، مشروط ہوتے ہیں سر۔ یہ نہیں ہوتے کہ جمعے کو آپ سیشن جو ہے اس کو فارغ کریں اور ہفتے کو آپ آرڈیننس، سر ایسا تو نہ کریں، بنی اسرائیل کی طرح مچھلیاں نہ پکڑیں۔ نظام پہ بات آ جائے گی، پھر لمبی ہو جائے گی نا۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی یہ جس وقت حزب اختلاف اپنی، وہ بھی ایک میجارٹی ہوتی ہے اپنی ایک انداز سے بروٹل میجارٹی، جب اگر وہ ایک نیشنل ایشو پر آ کر ووٹ دینے کے لیے تیار نہ ہو یا مخالفت کرنے کے لیے تیار ہو،
تو کیا پی کا آرڈیننس نیشنل ایشو تھا سر؟ کچھ 4-5 براعظم لڑنے جا رہے تھے اس ایشو کی. کون سے؟ تقریباً آپ بتائیں نام لیں آپ کسی آرڈیننس کا. پی کا آرڈیننس یہ کون سا ایسا ایشو تھا سر کہ قومی معاملہ نیشنل انٹرنیشنل معاملہ تھا سر؟ یعنی آپ نہیں دیکھ رہے کہ روزانہ اس سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ سر آپ نہیں دیکھ رہے کہ پی ٹی آئی کے دوست سوشل میڈیا پر کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا سر میں یہ عرض کر رہا ہوں شاہ صاحب. تو کیا وہ قانون لاگو نہیں ہے؟ سر میری عرض تو سن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اخلاقی طور پر دوسروں سے ان کا دعویٰ تھا کہ وہ بہتر ہے اور ہمارا اس نے ظن ہے کہ وہ بہتر تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بد زبان اپنی صف میں ہیں سوشل میڈیا کے, ان کو اگر خان صاحب ایک اسٹرانگ شٹ اپ کال دے دیتے نا, پھر قانون لاگو کرتے سر, تو اخلاقی طور پر آپ کہاں کھڑے؟ آپ کے لوگوں نے اپنے ہر سیاسی مخالف کی پگڑی اچھالی, وہ سپریم کورٹ کے جسٹس ہوں تو ان کی اچھال دی. یہ کرٹیسزم کا بڑا آسان پیرا ہے اور اعلانیہ ہے. خدا دا کیا کرتے ہیں آصف صاحب؟ سر میں تو اب آپ کے احترام میں خاموش ہوں, سوال نہیں کر سکتا. میرا مطلب ہے کہ ہم کو یہ بولے تھے, ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ بولے اگر کوئی عمران خان صاحب کے پارٹی کا گروپ کا یا یوتھ کا یا بڑھاپوں کا اگر وہ کر رہے ہیں تو کوئی اچھی بات کر رہے ہیں. وہ ہم نے کہا ہے کوئی اچھی, یا آرڈیننس میں کوئی ایسا سیکشن آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ اس میں یہ جو ہے. اچھا چلے میں آگے جاتا ہوں, لیکن ایک رہنمائی فرما دیں میری, صرف ایک رہنمائی فرما دیں. غلط خبر کے اوپر 5 سال قید ہے. کیا غلط خبر کے اوپر 5 سال قید ہے؟ ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. وزیر اطلاعات یا وزیر اعظم یا وزیر خزانہ اگر یہ کہیں کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو بہتر کر دیا, یہ جھوٹی خبر ہوگی سر, پکڑے جائیں گے تینوں. نہیں, اس پہ کیوں پکڑے جائیں گے سر؟ ہمیں تو بات کرتے ہوئے ڈر لگے گا نا کہ پتہ نہیں جھوٹی خبر ہے یا صحیح خبر ہے. سر اس کو ایکسپلین تو بات کرنا نہیں ہے. دیکھیں آپ ایون پی ایم صاحب نے بھی اپنی تقریر میں بھی کہا ہے اور جواب میں بھی کہا ہے, آصف صاحب یہ بھی کوئی حال ہے کہ آپ کسی وزیر, کسی وزیر اعظم, کسی ممبر کلیگ کا یہ وغیرہ, یہ کوئی نیشنل سیاست ہے؟ اس کی بیوی روٹ کے میں کے چلی گئی. یہ ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں, یہ فضول بات, یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ فضول بات, یہ فضول بات. اور اس کے اوپر مرفجہ قوانین کو سختی سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے, سختی سے. یہی بات ہے, اور کیا بات ہے؟ اچھا مجھے آپ سے ایک اور پوچھنا ہے, مجھے سیاسی سوال نہیں پوچھنا آپ سے, مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے. سینیٹر صاحب نے بتایا کہ 60 اس وقت لاشیں پڑے ہیں, یہ معمولی حادثہ نہیں ہے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہماری پارلیمان لوگوں پر یہ ثابت کر سکتی ہے کہ ہم آپ کے ان مسائل کو, اس درد کو سمجھتے بھی ہیں, بحث بھی کر رہے ہیں, یا آپ کا نیریٹو وہی رہنا ہے, عدم اعتماد, یہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے؟ نہیں, ہر ٹاپک پہ بات کرتی ہے, اپوزیشن کرتی ہے بالکل. اور کوئی بھی ایسا کوئی ایونٹ ہو, اس دن ہول ڈے اسپیچز ہوتی ہیں, ہر پارٹی کو ٹائم دیا جاتا ہے, اس پہ اسپیچز کی جاتی ہیں, اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ تمام کے تمام کاؤنٹ کیے جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. باقی رہی بات مشتاق صاحب کی, بات بالکل ٹھیک ہے, یہ آرڈیننسز زیادہ ہیں, اور جب یہ بل لاتے ہیں نا, آپ یقین کریں سم ٹائم 30 to 40 بل ایک ہی اسپیڈ کے ساتھ میں امینڈمنٹس کر کے لے کے جاتی ہوں. مشتاق صاحب بھی اس جب کمبائنڈ جوائنٹ سیشن ہو رہا ہوتا ہے نا, تو مشتاق صاحب بھی سب سے زیادہ شور مچا رہے ہوتے ہیں, خدا را ڈسکس تو کریں, میں نے امینڈمنٹ دی ہوئی ہے, میں اتنی امینڈمنٹ جمع کروائی ہوئی ہیں, میں نے کبھی ڈسکشن کے لیے نہیں آیا ٹیبل پہ. اور پھر صرف اور صرف اسپیکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آیا فلاں 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 آئے, ادھر جی آواز آئے یا نہ آئے, تو جی ہیوی کنسسٹنسی میں بل پاس. مجھے یہ بتائیں بل کا مقصد کیا ہے؟ بل ہم عوام کی ویلفیئر کے لیے بناتے ہیں, ہمیں بل اتنے شاندار بنانے چاہیے جو صدیوں یاد رکھے جائیں, وہ مشترکہ کوششوں کے ساتھ بننے چاہیے, ڈسکشن کے ساتھ بننے چاہیے, ان کی ہر پوائنٹ پہ ڈسکشن. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون کا ایک بندہ بیٹھا وہ کہے کہ نواز شریف صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, پی ٹی آئی کا ایک بندہ بیٹھا وہ کہے نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں, پی ٹی آئی کا بندہ کہ عمران خان صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, اور نون لیگ کا کوئی بندہ کہ عمران خان صاحب کرپٹ ہیں, اچھے آدمی نہیں. اب یہ خبر ٹی وی پہ تو چلنی ہے بیانات کی شکل میں یا جیسے بھی چلے گی,
تو دونوں کے بیان چلانے میں ٹی وی پہ تو 5 سال، ٹی وی والا تو 5 سال کے لیے گیا نا، بس ٹی وی والے منہ پہ اپنا ذرا کنٹرول کر لے، باقی ہونے دے جو بھی ہوتا ہے۔ نوابرہ افتخار صاحب، سر آپ سے بھی میرا وہی سوال ہے جو کے لیے بنایا ہے یہ سارا کچھ۔ نوابرہ صاحب آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ جو ہماری پارلیمان ہے سر، کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ اپنے اخلاقی وجود کا تحفظ کر پائی ہے؟ معاشی مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، اسٹریٹجک مسائل ہیں، دفاعی مسائل ہیں، کیا لوگوں کو پارلیمان یہ یقین دلانے میں کامیاب ہوئی ہے کہ ہم آپ کے مسائل کو سمجھتے بھی ہیں، اس کو ڈسکس کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، اس کے اوپر قانون سازی اور فیصلہ سازی کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں؟ دیکھیں، جب بھی پارلیمنٹ کے اندر نیشنل ایشوز پر بات ہوئی ہے، پارلیمنٹ نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، ابھینندن کا ہو یا علامہ کا ہو، جتنے بھی نیشنل ایشوز آئے ہیں پارلیمنٹ نے بالکل اس کے اوپر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اگر پارلیمنٹ کو آپ ان چیزوں کے لیے نہیں کریں گے اور آپ دوسرا آپ کا ایجنڈا ہوگا، آپ اس سے کوشش آپ کی ہوگی کہ پارلیمنٹ کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے اور اس کا وجود جو ہے اس سے انکار کیا جائے اور نیشنل ایشوز جو ہیں وہ نہ ہوں، اور اس میں گالی گلوچ اور یہ جو نیا کلچر انہوں نے انٹروڈیوس آ کے کیا اور یہ چیزیں ہوں گی، اور پرائم منسٹر صاحب نے جو پہلے دن کہا کہ جی میں خود ہر جمعرات کو بیٹھوں گا اور سوالوں کے جواب دوں گا، تو انہوں نے بھی کبھی زحمت گوارا نہیں کی، اور وہ بڑی مشکل سے آتے ہیں جب کبھی کوئی نیشنل یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو بڑا ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں کس طرح، تو وہ ان کی اناج جو ہے وہ آڑے آتی ہے اور وہ تشریف نہیں لاتے، تو اس صورت میں بڑا مشکل ہے۔ اور جہاں تک یہ بھی ڈسکشن ہو رہی تھی پیکا آرڈیننس کی، تو میں حیران ہوں کہ اگر کبھی سزا کی بات نہیں ہوئی 35 بینچز کے اوپر، اور پھر اسے کتنی آسانی کے ساتھ ایک عرصہ اس کے اوپر کنٹینر سے اور باقی آواز بلند کی گئی اور اس کے اوپر پوری سیاست کی گئی، اور اس کے بعد پھر وہ 35 بینچز کا وہ کہا گیا کہ یہ تو سیاسی اسٹیٹمنٹ تھی۔ اسی طریقے سے $200 ارب کا جو وہ IMF کے منہ پر 100 مارنا تھا اور 100 کا باقی، اس کے بارے میں بھی اتنا پبلسٹی اور اتنا کچھ کہنے کے بعد پھر اسد عمر صاحب نے اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ وہ چلیے بس ایسی بات تھی، یہ وہ سارا۔ اب اس قسم کی اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ یہ کریں گے، آزادی کو جو ہے پریس کی آزادی کو دبانے کی کوشش کریں گے، آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے، تو پھر کس طریقے سے؟ نوابرہ صاحب، آپ نے یہ جو مثال دی ہے یہ بڑی اچھی مثال دی ہے، ذرا یہ بھی سمجھا دیجئے کہ ایک پارٹی اپنے منشور میں کچھ وعدے کرتی ہے، ان وعدوں پر ووٹ لیتی ہے، اس کے بعد ان سارے وعدوں سے نہیں تو کچھ وعدوں سے یو ٹرن لے جاتی ہے، تو وعدہ کر کے منشور میں چھاپ کے اس پہ ووٹ لے کے اس سے یو ٹرن، یہ بھی تو جھوٹی خبر ہی ہو گئی نا سر، فیک نیوز ہی ہوگی، لوگوں کو فیک نیوز دے کے آپ نے ووٹ لیے، اب یو ٹرن لے رہے ہیں 5 سال کے لیے، جائیں اندر۔ دیکھیں، اگر اس طریقے سے سزا ملنے لگے تو پھر تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک پوری کتاب کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو PM ہاؤس تھا، اس میں یونیورسٹی بننی تھی، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرنی تھیں، بڑی مختصر کابینہ ہونی، اگر ان چیزوں پہ اگر پکڑنا ہے تو پھر تو میرے خیال ہے سب سے پہلے اس کی ذات میں خود پرائم منسٹر صاحب آئیں گے۔ سر وہ جو ٹھیک ہے، میں لفظ لیبل کر دیا جاتا ہے نا، سلپ آف ٹنگ تھی، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ سلپ آف ٹنگ میں بھی 2-4 مہینے تو جانا چاہیے پھر۔ سینیٹر مشتاق صاحب، سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اس دھماکے کے جو آج حادثہ ہوا ہے، اس کے ظاہر ہے بہت سارے محرکات بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک ذرا سادہ سی بات جو لوگ کر رہے ہیں، پاکستان میں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم آئی سر، دھمکی دی گئی انڈیا سے، نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم واپس چلی گئی سر۔ اس سے پہلے بھی انڈیا میں بڑے میچز اور ٹورنامنٹ ہوتے رہے، پاکستان کئی سال پاکستان کے کھیل کے میدان ویران رہے۔ ابھی آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان میں ٹیسٹ کھیل رہی ہے، 24 سال کے بعد آئی ہے، آج میچ کھیل رہی تھی۔ تو کیا پڑوس میں پوری عزت و احترام کے ساتھ، پوری سفارتی زبان کے ساتھ یہ میسج نہیں جا سکتا کہ اگر پاکستان کے کھیل کے میدان ویران کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر دائیں بائیں بھی کرکٹ کے میدان میں دھول ہی اڑے گی، میچز نہیں ہوں گے؟ یہ 100 طریقے ہوتے ہیں سر میسج کنوے کرنے کے، یہ نہیں کنوے ہو سکتا یا کرنا نہیں چاہیے؟ جی اسد صاحب، میں اس سال کا جواب دوں گا، لیکن یہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی میں تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے میڈیا عوام کو ایجوکیٹ کرنے کا۔ دیکھیں، آرڈیننس کی جو پروویژن ہے وہ آرٹیکل 148 ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اور وہ مشروط ہے ایمرجنسی کے ساتھ۔
یہاں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سینٹ کا اجلاس چل رہا ہوتا ہے، اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ختم ہو جائے تو آرڈیننس جاری کرے. قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے فوراً آرڈیننس جاری کر لیتا ہے، دوسرے دن قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے. اس وقت گزشتہ 3.5 سال میں 75 آرڈیننس جاری کیے گئے ہیں، اور جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ اگرچہ 120 تک کا بل جو ہیں وہ قانون بن گئے ہیں، لیکن وہ ایسے بن گئے ہیں کہ 3.5 منٹ میں ایک قانون بنایا گیا ہے جوائنٹ سیشن کے اندر. 3.5 منٹ میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں اتنے لیبس ہیں کہ دیکھیں انہوں نے جو آرڈیننس جاری کی تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن پروکیور کرے گا الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM فار کاسٹنگ آف ووٹرز ناٹ ووٹ، فار کاسٹنگ آف ووٹرز. میں نے کہا اس کے تو الفاظ ہی غلط ہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں، اور اس کو پارلیمنٹ سے لا کے اس کو پاس کر دیا گیا. ابھی ریسنٹلی میں نے جو اوگرا کے جو انہوں نے 2 ترمیمی بل پاس کر دیے ہیں، اس پہ میں نے یہ سوال اٹھایا کہ اوگرا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 کے تحت منرلز اور نیچرل گیسز یہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں آتا ہے، اور جو فیڈرل اتھارٹیز ہیں وہ بھی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں آتی ہے، اور اس کے لیے CCI سے منظوری ضروری ہے. تو اب ہمیں CCI کے منٹس دکھا دیں یا سرٹیفکیٹ دکھا دیں. علی محمد خان نے 30 منٹ کے بعد کہا کہ CCI سے پاس نہیں ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے IMF نے ان کو جو اسٹیٹمنٹ دی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو بائی دا اینڈ دسمبر 2019 CCI سے پاس کر لیں. یعنی IMF کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ کام CCI سے پاس ہونے کے بعد ہوگا. سینیٹر صاحب یہاں پہ ذرا رکیے گا. ظفر علی شاہ صاحب بہت بڑے قانون دان ہیں، ہم تو ان سے سیکھتے سمجھتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرڈیننسز ہیں یہ بھی تو آئین سے ہی آتے ہیں نا. انہوں نے ایک مثال دی تھی، وہ مجھے یاد نہیں ہے، کہ آئین ہی سے آتے ہیں، کہیں کوئی اور بندہ تو نہیں لے کے آتا، کرکٹ مینول سے تو نہیں نکل کے آتے. اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں آئین سے آتے ہیں، لیکن آئین کے آرٹیکلز کا یوز نہیں ہونا چاہیے، اس کے اسپرٹ کو کل نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ 10 سے بھی کم دنیا میں ممالک ہیں جہاں آرڈیننس کا اختیار وہ لیجسلیچر کا جو اختیار ہے وہ دیا گیا ہے ایگزیکٹو کو. ایون برٹش جہاں سے ہم نے انہیریٹ کیا ہے آپ کے سسٹم کو، وہاں بھی آرڈیننس کا سسٹم نہیں ہے. تو حکومت اگر اس طرح مس یوز کر رہی ہے تو یہ مجبور کر رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس پہ سوچ کہ آرڈیننس کے اس آپشن ہی کو ختم کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں پھر ایمرجنسی میں مسائل پیدا ہوں گے، مشکلات پیدا ہوں گے. یہ صرف ایمرجنسی سے نکلنے کے لیے ہے، کسی آفت، کسی کیلیمٹی، کسی حملے، کسی اور ایمرجنسی کے لیے ہیں. آپ نے اس کو ایک معمول بنا دیا تو یہ بالکل غلط ہے. جہاں تک دوسرے سوال آپ کا ہے، دیکھیں پنجگور کا واقعہ ہوا، کرم کے اندر کراس بارڈر ٹیررزم ہوئی افغانستان سے، اس کے بعد یہاں پہ علامہ عبدالحمید رحمتی پشاور کے اندر دن دہاڑے قتل کر دیے گئے. یہاں پہ اقلیتی جو لیڈرشپ ہے، اقلیت کے جو اہم لیڈرشپ ہے وہ قتل کر دیے گئے. کوئی قاتل وہ گرفتار نہیں ہوئے. حکومت نے پارلیمنٹ کو کوئی اعتماد میں نہیں لیا. کرکٹ کا میچ بھی ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ خود پشاور کے اندر الرٹ جاری ہوا تھا کہ تھانوں کے اوپر حملہ ہوگا، اور ایک تھانے کے اوپر بم حملہ بھی 3-4 دن پہلے ہوا تھا. تو یہ ہو رہا تھا افغانستان کی طرف سے بھی، وہاں پہ ہمارے دشمن اس سوائل کو استعمال کر رہے ہیں، اور انڈیا کی طرف سے بھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جوک چل رہی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی چائنا ہے، وہ مریخ پہ وہ اپنی راکٹ بھیج رہے ہیں. دوسری بڑی آبادی امریکہ ہے، وہ اس سے آگے خلاؤں کے اندر بھیج رہے ہیں. اور تیسری بڑی آبادی انڈیا ہے، وہ آسٹریلین کرکٹرز کو ای میل بھیج رہے ہیں دھمکیاں کہ پاکستان نہ آئیں. تو اس وقت دنیا کے اندر ان کا جو کھل کر انہوں نے وہ کیا تھا، یہ بالکل ایکسپیکٹ ہو رہا تھا. یہ سیکیورٹی لیبس ہیں، اور انہوں نے صحیح بات یہ ہے کہ مساجد کا اور بازاروں کا اور انسانی جانوں کا جو سیکیورٹی وہ فراہم نہیں کی. ان کو جائزہ لینا چاہیے، ریویو کرنا چاہیے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے مسائل کیا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مسائل کیا ہے. ختم ہو رہا ہے سینیٹر صاحب، میں آگے بڑھتا ہوں. اور ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ تب اس وقت ہوگا جب پارلیمنٹ میں چیزیں آئیں گی. ظفر علی شاہ صاحب، جو سوال میں نے سینیٹر صاحب سے پوچھا سر، میرا وہی سوال آپ سے ہے کہ اگر پاکستان کے کھیلوں کے میدان کو سب کچھ اس طرح خراب کرنے کی کوشش دائیں بائیں سے ہو رہی ہے، تو پھر پڑوس کو ایک اچھا سا پیغام تو جا سکتا ہے نا کہ اگر ہمارے اسٹیڈیم ویران ہیں تو پھر تمہارے ہاں بھی ڈھول نہیں بجیں گے. پیغام یہ گئے بھی ہیں ان واقعات سے. جب ہائی الرٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے بھی پیغام چلے جاتے ہیں، اور ان واقعات کے بعد بھی پیغامات گئے ہیں. مطلب اور پیغامات کس کو جانے ہیں؟ ہماری سٹیبلٹی جو ہے یا ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کس نے کیا ہوا ہے؟ یہ مودی صاحب نے، انڈیا نے. اور یہ آپ کہتے ہیں کہ میسج آنا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ میسج سے بھی آگے بات چلی جانی چاہیے. مطلب کہ یہ کیا آپ نے لگایا ہوا ہے؟
ہم آپ کے عوام کے لیے اور آپ کے لوگوں کے لیے اور آپ کے طلباء کے لیے جو پھنسے ہوئے ہیں یوکرین میں اور ادھر ادھر، ان کو نکالنے کے لیے آپ کے تو اب ویسے ہی بھاگ گئی ہیں، اور ہم ان کو لے کے تو ان کو بچانے کے لیے انسانی ہمدردی کے تحت، اور آپ ہے کہ آپ ہمارا جو ایک امن ہے اس ملک کا اس کو چیلنج کر رہے ہیں، جو وہ کر رہا ہے وہ، اور وہ ایک بہت خود ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے جس نے کشمیریوں اور پتہ نہیں کن کن کے ساتھ کیا کیا وہ کر رہے ہیں. میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ ان کو میسج بڑا سٹرانگ الفاظ میں جانا چاہیے. وقت پر سمجھے بدور صاحب آپ کیا کہتی ہیں؟ دشمن جو کرنا ہے کر رہا ہے، لیکن جتنی پولیٹیکل عدم استحکام ہمارے ملک میں ہے نا، ہر وقت حکومت کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، آپ حکومت میں تو یہ کھینچیں گے، یہ ہے تو آپ کھینچ، دشمن کی ہمیں ویسے حاجت ہے یا ہم اپنے لیے خود ہی کافی؟ نہیں، ہمیں اپنے ملک کی خاطر انہیں دو ٹوک میسج کرنا چاہیے. اب وہ ٹائم نہیں ہے جب ابھی نندن کو خیر سگالی کے طور پہ ہم نے چھوڑ دیا تھا. وہ سلسلے نہیں ہوں گے. اگر ایسے ہی ہوں گے تو پھر یہ جو ہو رہا ہے تو ویسے ہی ہوگا. آنکھیں دکھائیں. سمیرہ متول صاحبہ، انڈیا میں بھی تو ایک اپوزیشن ہوگی نا، کس کو چھوڑا تھا؟ لیکن وہاں پہ پتہ ہے کہ حکومت آئی ہے، ٹینیور پورا کرے گی. یہاں ایسا کلچر، میں آج کی بات نہیں کر رہا، یہاں ایسا کلچر کیوں نہیں آ سکتا کہ حکومت آئی ہے تو ٹینیور پورا کرے گی؟ وہ بالکل ٹھیک ہے. سیاسی عدم استحکام رہے گا تو معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. لیکن اب جو حکومت ہے اس کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے نا کہ میں نے کس لینگویج میں کسی کو جواب دینا ہے کہ وہ اپنا منہ لے کے رہ جائے. ٹھیک ہے. نوادر افتخار صاحب، آخر میں سر آپ کی طرف آتا ہوں. یہی میرا سوال ہے کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو کیا معاشی استحکام آ سکے گا؟ کیا امن عامہ کی صورتحال پہ قابو پایا جا سکے گا؟ جب داخلی سطح پر ہی ایک مسلسل کشمکش کی کیفیت ہے تو پھر دشمن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں، جب یہاں پر سیاسی عدم استحکام ہوگا، کھینچا تانی ہوگی، تو کوئی انویسٹر بھی یہاں پر نہیں آئے گا پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں پیسہ جو ہے وہ اپنی جان سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. تو کسی نے یہ رسک نہیں لینا اس ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرنے کا. اور یہ بات آن دا فلور آف دا ہاؤس ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کہی گئی ہے، سمجھانے کی کوشش کی گئی اس رولنگ پارٹی کو کہ آپ جس طرف جا رہے ہیں، جو جس ٹمپریچر پہ آپ وہ کر رہے ہیں، یہ کسی قیمت پہ بھی، اور یہ اکانومی کا بٹھا بیٹھے گا اس کے ساتھ. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے سلوک کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تمام ادارے آہستہ آہستہ کر کے آج آپ کے جو ٹھیک ہے. نظر صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ سینیٹر مشتاق صاحب، تھینک یو ویری مچ. ظفر علی شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. سمیرہ مطلوب صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے پشاور میں، اور وہ جہاں پہ لہو بہا ہے، سوال اس کا ایک ہی ہے کہ کیا اس لہو کے صدقے یہ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ ملک کے لیے مل کر بیٹھ سکتی ہے، یا انہوں نے اپنی باریوں کے چکر میں لڑتا ہی رہنا ہے؟ یہ اصل سوال ہے جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ حافظ.